باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ یہ سال کے دوران 18ویں اتوار کی عبادت کا پیغام ہے۔ پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 2 سے 4 اور پھر 12 سے 15 آیت میں، میں تمہارے لیے آسمان سے روٹی برساؤں گا۔ مزمور 78 میں جماعتی جواب ہے، خدا نے ان کو آسمان سے روٹی دی۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کے 4 باب کی 17 آیت اور پھر 20 سے 24 آیات میں، نئی انسانیت کو پہن لو جو خدا کے مطابق پیدا کی گئی ہے۔ ہیلیلویا! انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا اس کے 6 باب کی 24 سے 35 آیت میں، وہ جو میرے پاس آتا ہے ہرگز بھوکا نہ ہوگا، وہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ میرے دوستو، یہ پچھلے اتوار کی تلاوت ہی سے آگے بڑھائی گئی تلاوت ہے۔ پچھلے اتوار میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو سیر کرتے ہیں۔ 5000 لوگ ہیں، مرد ہیں، جنہیں سیر کیا جاتا ہے، جن کی خوراک کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور جب ان کو خوراک ملتی ہے تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ وہ جذباتی ہیں، اور اب وہ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح ان کے اس عمل کا جواب یہ دیتا ہے کہ اکیلا پہاڑ پر چلا جاتا ہے، ان کو چھوڑ کر اکیلا پہاڑ پر چلا جاتا ہے، اور شاگرد بھی جھیل کے پار چلے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو اگلے دن کفرنہوم میں دیکھ کر یہ پہلا سوال کرتے ہیں کہ ربی تو یہاں کب آیا؟ کیونکہ اسی دوران میں، اس تلاوت کے دوران میں ہی، یعنی اگر ہم مقدس یوحنا کے انجیل اس کے 6 باب کو دیکھیں تو اس میں یہ واقعہ جو ہے روٹیوں کے معجزے کا واقعہ، یہ 15 آیت تک ختم ہو جاتا ہے، اور پھر 16 سے 21 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا پانی پر چل کر آنا، یہ ایک واقعہ اور ایک معجزہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح پانی پر چل کر آتے ہیں، اور ان کو جو کشتی طوفان میں پھنسی ہوئی ہے اور آگے نہیں بڑھ پا رہی، انہیں لے کر جو ہے وہ کفرنہوم تک جاتے ہیں۔ تو لوگوں کا سوال یہ ہے کہ تو یہاں کب آیا؟ کیونکہ ہم نے تو تجھے دیکھا ہے پہاڑ پر اکیلے جاتے ہوئے، اور شاگرد الگ چلے گئے، تو یہ کٹ کب ہوا؟ خداوند یسوع مسیح ان کے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے انہیں یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے جو ہے وہ معجزہ دیکھا ہے اور ایمان لے آئے ہو، بلکہ تم اس لیے ڈھونڈتے ہو کہ تم نے خوراک روٹی حاصل کی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ فانی روٹی کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے۔ روٹی انسانی زندگی کی اہم ترین ضروریات میں سے ایک ہے، اور اسی کے ارد گرد پھر باقی ضروریات جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں، جو قائم ہوتی ہیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ تم صرف خوراک کے لیے نہیں بلکہ حقیقی زندگی کی خوراک کی طرف آؤ، تو ان کا یہ سوال ہے کہ تو کون سا معجزہ دکھاتا ہے؟ ابھی جو معجزہ انہوں نے دیکھا ہے، جو کرشمہ انہوں نے دیکھا ہے، جو نشان انہوں نے دیکھا ہے، اس کی وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان اگر کسی کو کسی ستارے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ ستارے کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ ہاتھ کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور یہاں یہ لوگ جو ہیں یہ روٹیوں کے معجزے تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ جو روٹی دے سکتا ہے اس کو جانے، تاکہ جان سکیں کہ اس کی قربت میں اور بے شمار برکات ہیں، اس کی قربت میں اور خدا کی کیا کیا رحمتیں ہیں، بلکہ وہ صرف روٹی تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں۔ اور جب وہ کرشمے کی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا تھا۔ جب مقدس یوحنا اپنے 6 باب کو لکھ رہا ہے تو اس میں 4 آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہودیوں کا عید فصح نزدیک ہے۔ عید فصح اس گجران کو یاد کرنا ہے، اس خروج کو یاد کرنا ہے جہاں اسرائیل غلامی سے نکلا، اور غلامی سے نکلنے کے سارے واقعے میں لوگوں کے من پر ان
وہ کیونکہ ہر بار دہراتے تھے، ہر بار اس جو ہے عید کے نزدیک ساری توجہ جو تھی وہ خروج پر ہوتی، تو لوگوں کی جو کھانے کی طرف جن کا زیادہ توجہ تھی ان کی توجہ من پر اٹک جاتی کہ آسمان سے ایک ایسی روٹی ملی جس کے لیے انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، جن کے لیے انہیں کوئی تغودو نہیں کرنی پڑی، جن کے لیے انہیں کہیں دور نہیں جانا پڑا، بالکل نزدیک سے انہیں وہ خوراک مل گئی، اور وہ ان کے لیے ایک بڑا معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسمان سے جو ہمارے لیے روٹی برسی، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ روٹی موسیٰ نے نہیں دی، بلکہ یہ روٹی کس نے دی ہے؟ یہ روٹی خدا نے دی ہے، اور خدا نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ باپ نے مہر کر دی ہے، اور اس کے بھیجنے والے پر ایمان لاؤ۔ وہ اس بات کو نہیں صحیح طور پر سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے اس پر ایمان لائیں، موسیٰ تو دیکھا نہیں، موسیٰ نے تو اتنے معجزے دکھائے اور ہم اس ایمان میں ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ خدا کے کام انجام دینے کی طرف بڑھو، خدا کے کام کی طرف آگے بڑھو۔ میرے دو اب ہم خروج اور خدا کے کام کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ خروج اسرائیل کا غلامی سے نکلنا تھا۔ اسرائیل کا غلامی سے نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک آزاد جگہ پر رہ کر خدا کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ان کی زندگی سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو پیغام ملے گا کہ خدا کے لوگ ایسے ہیں۔ ان کا اکٹھا رہنا، ان کی مذہبی جو ہے سوچ، ان کی تعلیم اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کے عمل کے لیے خدا نے انہیں غلامی سے نکالا اور انہیں ایک آزاد سرزمین کی طرف لے جا رہا تھا۔ تو راستے میں ایک بڑی رکاوٹ آئی، خوراک کی، پانی اور غذا کی کمی جو آئی، اس کو خدا دور کرتا ہے من اور بٹیر کی صورت میں، چٹان میں سے پانی نکالنے کی صورت میں خدا ان کی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح انہیں ایک نئے خروج کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ خدا کے کاموں کی طرف بڑھو، خدا کی رضا کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھو، اور اس خدا کی رضا کو انجام دینے کے لیے جو ضروری روٹی ہے، جو ضروری خوراک ہے، جو پانی ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ وہ انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ میرے تو دنیاوی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دن بدن بدلتی رہتی ہیں، اور انسان کی ضروریات بھی دن بدن بدلتی رہتی ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص ایک نئے ماڈل کا موبائل فون خریدتا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہے اور وہ دکھاتا ہے کہ یہ سارے کام کر لیتا ہے، مگر ایک سال بعد وہی فون ہوتا ہے، سارے اس کے جو فنکشنز ہیں وہی ہے، مگر وہ اس وقت کو جو ہے اس وقت پر پورا نہیں اتر رہا ہوتا۔ نئے جو ہے وہ سافٹ ویئر آ چکے ہوتے ہیں، موبائل میں نئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے وہ پرانا کہلاتا ہے، تو اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کامل روٹی ہے وہ میں ہوں، کامل خوراک میں ہوں، کیونکہ وہ انسان کے اس خروج میں ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ انسان کی ہر ایمانی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو حاصل کرتے ہیں تب ہی ایمانی طور پر سیر ہوتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو حاصل کرتے ہیں تب ہی اس محبت کو پا سکتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، جو خدا کی محبت ہے اس کو ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے پاتے ہیں اور اس میں سیر ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی سے نفرت اور غصہ اور دوسرے کو معاف نہ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ معاف کرنے کی کامل مثال ہے، وہ محبت کی کامل مثال ہے، وہ نفرت نہ کرنے کی کامل مثال ہے۔ جب انسان دوسرے انسانیت کی بھلائی کے لیے آگے نکلتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسا نمونہ ڈھونڈے جہاں پر دوسرے انسان کی بھلائی کے لیے کسی نے بڑھ چڑھ کر کیا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنا آپ دے دیا، اور وہ انسان کی اس بھوک کو پورا کرتا ہے کہ کیسے خدا کی رضا کو پورا کرنا ہے، مکمل طور پر اپنے آپ کو دے دینا ہے۔ یہی نئی انسانیت ہے جس کے لیے مقدس پالوس رسول دعوت دیتا ہے کہ اب ہم نئی انسانیت کو پہن لیں جو خدا کے مطابق ہے، جو خدا کی رضا کے مطابق ہے، اور یسوع مسیح کے بغیر اس نئی انسانیت کو نہیں پایا جا سکتا، یسوع مسیح کے بغیر اس نئی انسانیت تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ خداوند یسوع مسیح آج بھی ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ تم کس چیز کی تلاش کرتے ہو؟ کیا تم دنیاوی چیزوں، دنیاوی ضروریات، خوراک کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اگر تم اس چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو
تو پھر تم حقیقی زندگی کی طرف جو خروج ہے اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اگر ہم حقیقی زندگی کے خروج کی طرف جانا چاہتے ہیں، خدا سے اپنی زندگی پانا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح حقیقی روٹی ہے، یسوع مسیح حقیقی غذا ہے۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز پیاسا نہ ہوگا۔ اس اچھائی کی بھوک اور پیاس کو اگر ہم رکھتے ہیں تو یسوع مسیح کامل طور پر ہماری اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم اس کلام پر عمل کر کے اس کی رضا کو بجا لائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔